چلیں سیدھے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک مشین کس طرح بے ہنگم اور خام ڈیٹا کو لیتی ہے اور اسے ایسی زبردست اور بامعنی معلومات میں بدل دیتی ہے جسے ہم اور آپ آسانی سے سمجھ سکیں؟ بظاہر تو یہ کسی جادو جیسا لگتا ہے نا؟ بس اسکرین آن کی اور نتائج سامنے۔ لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت ہی منظم اور دلچسپ سائنسی عمل ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم اسی پروسیس کو ڈیکوڈ کریں گے۔ تو چلیں ڈیٹا کے اس پرکشش سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سفر میں ہم جن اہم پڑاؤ سے گزریں گے وہ کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے ہم 5 بنیادی افعال کو دیکھیں گے، پھر انسان اور مشین کے درمیان رابطے پر بات ہوگی، اس کے بعد ہم چلیں گے کمپیوٹر کے دماغ کی طرف، اور آخر میں دیکھیں گے کہ پروسیسنگ یونٹ کے اندرونی میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، یعنی 5 بنیادی افعال۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تمام کمپیوٹرز کا بنیادی منطقی ڈھانچہ بالکل ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں جو بات واقعی دلچسپی سے خالی نہیں، وہ یہ ہے کہ چاہے مشین کتنی ہی چھوٹی یا طاقتور کیوں نہ ہو، خام ڈیٹا ایک خاص 5 قدمی چکر سے گزر کر ہی مفید معلومات بنتا ہے۔ ان پٹ لینا، ڈیٹا کو محفوظ کرنا، اس کی پروسیسنگ، آؤٹ پٹ دینا اور اس سارے ورک فلو کو کنٹرول کرنا۔ سسٹم میں آنے والی ہر معلومات بالکل اسی راستے سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہ ایک طرح سے اس پوری مشین کا ایک مکمل میکرو ویو ہے۔ ڈیٹا کا یہ سفر بالکل سیدھا اور ایک لکیر کی طرح منطقی ہوتا ہے۔ ان پٹ لینے کے ابتدائی مرحلے سے شروعات ہوتی ہے، پھر اسے اندرونی طور پر محفوظ کیا جاتا ہے، اس پر کام ہوتا ہے یعنی پروسیسنگ ہوتی ہے، اور پھر فائنل نتائج سامنے آتے ہیں۔ اور ہاں، اس پورے ورک فلو کو کنٹرول کرنے کا عمل بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہ ایک ایسا جڑا ہوا نظام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ بنیادی سطح پر مشینیں کام کیسے کرتی ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، یعنی انسان اور مشین کا رابطہ۔ اس میں ہم ان خاص حصوں کی بات کریں گے جو ڈیٹا کو مشین کے اندر لے جانے اور باہر لانے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بات بہت شاندار طریقے سے واضح ہوتی ہے کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ یونٹس دراصل ایک مترجم یا یوں کہہ لیں کہ ایک پل کا کام کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک بے جان ہارڈ ویئر کا ہماری انسانی دنیا کے ساتھ کتنا اہم ربط قائم ہو رہا ہے۔ ان پٹ یونٹ ہماری دی گئی معلومات کا مشین کی زبان میں ترجمہ کرتا ہے، اور پھر آؤٹ پٹ یونٹ مشین کی تیار کردہ معلومات کو واپس اس شکل میں لے آتا ہے جسے ہم دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں، بالکل ایک بہترین ٹرانسلیٹر کی طرح۔ اب آتے ہیں اس پورے نظام کے مرکز کی طرف، ہمارا تیسرا حصہ کمپیوٹر کا دماغ، جہاں تمام اہم ڈیٹا پر کام ہوتا ہے اور ہر چیز کو مینیج کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، جسے ہم سب سی پی یو کہتے ہیں، وہ لفظی طور پر اس مشین کا دماغ ہے۔ یہ پورے سسٹم میں ہر ایک چیز کو آرکیسٹریٹ کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے انسانی جسم میں ہمارا دماغ۔ جس طرح ہمارا دماغ پیچیدہ فیصلے کرتا ہے اور باقی اعضاء کو ہدایات دیتا ہے، سی پی یو بھی کمپیوٹر کے اندر بالکل یہی کردار ادا کرتا ہے۔ اس برقی دماغ کو اگر ہم مزید قریب سے دیکھیں تو اس کے 3 خاص حصے یا اجزاء ہیں: میموری یا اسٹوریج یونٹ، کنٹرول یونٹ اور ALU یعنی ارتھمیٹک لاجک یونٹ۔ ان تینوں میں سے ہر ایک کا اس پورے عمل میں اپنا ایک بالکل الگ اور انتہائی اہم کردار ہے، اور یہ تینوں مل کر اس دماغ کی مکمل طاقت بناتے ہیں۔ تو چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری حصے کی جانب، پروسیسنگ یونٹ کے اندر۔ اب ہم سی پی یو کے ان تینوں اجزاء کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر کیسے کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں میموری یونٹ کی۔ پرائمری میموری، جسے آپ ریم کے نام سے بھی جانتے ہوں گے، دوسرے تمام یونٹس کو انتہائی ضروری معلومات وقت پر فراہم کرتی ہے۔ پروسیسنگ کے دوران جو درمیانی نتائج بنتے ہیں، یہ انہیں بھی عارضی طور پر سنبھالتی ہے اور حتمی نتائج کو آؤٹ پٹ ڈیوائس تک جانے سے بالکل پہلے اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے۔ مطلب مشین کا ہر ان پٹ اور آؤٹ پٹ اسی میموری سے ہو کر گزرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے کنٹرول یونٹ کی۔ یہ حصہ کسی کارپوریٹ دفتر کے اس روایتی مڈل مینیجر کی طرح ہے جو خود تو کوئی عملی کام نہیں کرتا، لیکن دفتر میں سب کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ یہ یونٹ ہر چیز کو آپس میں جوڑتا ہے، میموری سے ہدایات لیتا ہے، ان کی تشریح کرتا ہے اور باقی ڈیوائسز سے رابطہ کرتا ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ خود کبھی بھی ڈیٹا کو پروسیس یا سٹور نہیں کرتا۔ اس کا کام بس مکمل نگرانی اور رہنمائی کرنا ہے۔ اور اب پروسیسنگ یونٹ کا آخری حصہ ALU یعنی ارتھمیٹک لاجک یونٹ۔ اس کے 2 بالکل الگ ذیلی حصے ہیں جو اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ ایک طرف ارتھمیٹک سیکشن ہے جو جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم جیسے سارے بنیادی حسابی کام کرتا ہے، اور دوسری طرف لاجک سیکشن ہے جو ڈیٹا کا موازنہ کرنے، اسے منتخب کرنے اور ملانے کا منطقی کام کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر حسابی کاموں کا بوجھ ایک طرف اور منطقی فیصلوں کا بوجھ دوسری طرف۔ یہیں پر دراصل ڈیٹا ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے۔
اب ان تمام چیزوں کو تفصیل سے دیکھنے کے بعد ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سی پی یو اس مشین کا سب سے طاقتور دماغ ہے، لیکن وہ خام ڈیٹا اور ہدایات کے بغیر مکمل طور پر بے بس ہے۔ تو ذرا سوچیں، اس پورے مشینی نظام کو چلانے والی اصل اور حقیقی طاقت کون سی ہے؟ کیا وہ یہ طاقتور اور پیچیدہ پروسیسر ہے، یا وہ باشعور صارف جو اسے کام کرنے کے لیے ان پٹ فراہم کرتا ہے؟ اس سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے